ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے ایک اہم ترین موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں، اور یہ واحد موضوع ہے، اور وہ ہے ظالم دہشت گرد صہیونی درندے کا ایک ناپاک منصوبہ جس کو وہ پوری کامیابی کے ساتھ آگے بڑھا رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل اگلے سال کے اختتام سے پہلے غزہ کے پٹی سے پیچھے نہیں ہٹے گا، یعنی ایک سال اور اپنی درندگی یہاں پر جو ہے جاری رکھے گا۔ اسرائیلی اخبار ہارٹس کی ایک رپورٹ کے بعد میں یہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں، جس پر کچھ لوگوں نے تبصرہ بھی کیا اور لوگوں نے لکھا بھی۔ ایسا اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اسرائیلی فوج نے غزہ کی پٹی کو شمالی، جنوبی اور وسطی حصوں کے درمیان منقطع علاقوں میں تبدیل کر دیا ہے، یعنی تین الگ الگ حصوں میں بانٹ دیا ہے۔ اسرائیلی اخبار ہارٹس کی ایک رپورٹ کے مطابق بات اسرائیلی فوج کی جانب سے متاثرہ سیکٹرز میں کی گئی کارروائیوں سے ظاہر ہوتی ہے۔ تصاویر سے ظاہر ہوتا ہے کہ ظالم دہشت گرد اسرائیلی فوج نے تباہ شدہ علاقوں کو اس کے ڈیمز اور چوڑی سڑکوں سے الگ کر دیا ہے، یعنی جس پر بمباری برسا کر کے دہشت گرد صہیونی درندوں نے اس وقت سارے شہر کو، سارے غزہ کی پٹی کو جو تہس نہس کر دیا ہے، ان کے جو اہم ترین حصے ہیں اس کو چوڑی سڑکیں جس کو جوڑتی تھی اور ڈیمز جس کو جوڑتے تھے اس سے الگ کر دیا۔ اسی طرح فوجیوں کی پوزیشنوں کے اندر پانی، سیوریج اور بجلی کے نیٹ ورک بنا لیے، یعنی کہ جب بڑے راستوں سے الگ کر دیا اور ڈیمز کو الگ کر دیا تو وہ اپنے، چونکہ ایک سال تک رہیں گے اور تباہی مچائیں گے یہ درندے، تو ان کے لیے پانی اور سیوریج اور بجلی کے جو نیٹ ورک ہو سکتے ہیں وہ اپنے یہاں پر کھینچ لیے۔ یہ مناظر شمال، جنوب اور مرکز میں نٹساریم کوریڈور اور دیگر مقامات پر نظر آ رہے ہیں۔ اسے اندازہ ہو سکتا ہے کہ کم از کم پہلے مرحلے میں اسرائیلی فوجیں طویل عرصے تک یہاں موجود رہیں گی اور اپنی تباہی پھیلاتے رہیں گے، اپنی درندگی اور دہشت گردی کرتے رہیں گے۔ اسی اسرائیلی اخبار کے مطابق، لیکن یہ صرف وہی مناظر نہیں ہے جو اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ ظالم دہشت گرد اسرائیلی فوج اگلے سال کے آخر تک موجود رہے گی، بلکہ حالیہ ہفتوں میں اسرائیلی فوجیوں اور کمانڈروں کو بھی تقسیم کیا گیا ہے، اور جو پیش کیا گیا جنگی چارٹ ہے فوجیوں کو، ظالم دہشت گرد صہیونی درندوں کو، یہی دکھا رہا ہے۔ چند ہفتے قبل اسرائیلی فوج نے عمارتوں اور انفراسٹرکچر کو تباہ کرنے کی ایک زبردست مہم شروع کی تھی۔ اس مہم سے کسی کے لیے ان میں رہنا یا چھپنا ناممکن ہو گیا۔ پھر اس نے مزید مستقل فوجی سہولیات کی تعمیر کی تیاری کے لیے غزہ کی پٹی کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ شمال سے انخلا، اسرائیلی فوج نے جان بوجھ کر غزہ کی پٹی کے شمال کو آبادی سے خالی کرایا، حالانکہ سیاسی رہنماؤں نے بار بار اس پر عمل درآمد سے انکار کیا اور اسے غزہ میں جرنیلوں کا منصوبہ کہا تھا۔ اسرائیلی فورسز نے شمالی غزہ کی پٹی میں اب بھی کھڑی عمارتوں کو منظم طریقے سے مسمار کیا ہے۔ اس تناظر میں غزہ میں موجود ایک سینئر اسرائیلی فوجی کمانڈر نے تصدیق کی ہے کہ گزشتہ چند مہینوں کے دوران اسرائیلی افواج سے صرف ایک چیز پوچھی گئی تھی، اور وہ چیز تھی فلسطینی آبادی کو جنوب میں منتقل کرنے، عمارتوں کو زمین سے برابر کرنے اور پھر وہاں فوج کی پوزیشنیں بنانے سے متعلق تھی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ فوجی مقامات صرف 1 یا 2 ماہ تک چلنے کے لیے نہیں بنائے گئے تھے، یعنی کہ غزہ کے پٹی میں ظالم دہشت صہیونی درندے پوری طرح تہس و نہس کر کے اس کو کوئی اور ہی شکل دینے کی جو ہے اس وقت فراق میں ہے۔ جیسے بتایا گیا ہے کہ غزہ کے پٹی میں لگے ہوئے سمندر میں جو اس وقت گیس کے ذخیرے ہیں، اس پر کنٹرول کرنے کے لیے امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے یہ جبراً چھیڑی گئی جنگ تھی، جس کی وجہ سے اور جس پر وہ کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ اس کو پوری طرح سے سپورٹ کر رہا ہے تاکہ غزہ کے پٹی کے جو سمندری علاقے ہیں ان پر وہ قبضہ کر لے اور وہاں پر موجود گیس کے ذخائر پر جو ہے وہ استعمال کر سکے۔
تو ناظرین گرامی، ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت جس طرح سے چارٹ اور جس طرح کی چیزیں اور جس طرح کی ظالم دہشت اسرائیلی فوجی ان کے کمانڈرز الگ الگ اعتبار سے بیانات جاری کر رہے ہیں، اس سے صاف اور واضح طور پر وہ جو چارٹ اس وقت بدل رہے ہیں اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ وہ چارٹ ہیں جس کی جانب سے اس وقت ہارٹس اخبار نے شائع کیا ہے اور انہی چارٹ کے حوالے سے ان تمام تفصیلات کو فراہم کرنے کی کوشش کی۔ جس اسرائیلی منصوبے پر عمل کیا جا رہا ہے اس کے مطابق اسرائیلی نہ صرف شمالی غزہ بلکہ غزہ کی پٹی کے مختلف علاقوں میں کم از کم 4 بڑے علاقے کو کنٹرول کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ شمالی غزہ نٹسارم کوریڈور کی طرف اسرائیلی افواج نے تمام عمارتوں کو تباہ کیا اور اس زمین کو ایک بنجر صحرا میں تبدیل کر دیا اور پھر یہاں اپنے مراکز قائم کیے۔ فلیڈیفیلیا کوریڈور، صلاح الدین کوریڈور بھی جس کو کہا جاتا ہے، اس میں بھی ایسا ہی ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ یہاں بھی اسرائیلی فوج اس کوریڈور کو توسیع دے رہی ہے اور اس کے قریب موجود عمارتوں کو تباہ کر رہی ہے۔ اقوام متحدہ نے ماضی میں بارہا اس بات کی تصدیق کی ہے کہ غزہ کی پٹی میں جو تباہی دیکھی گئی ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ وہ 2/3 عمارتیں جزوی یا مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہیں اور پورے علاقے کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا ہے۔ مذاکرات کے کئی پچھلے ادوار جنگ بندی پر منتج نہیں ہوئے۔ یہ ناکامی خاص طور پر اس لیے ہوئی کہ اسرائیلی وزیر نیتنیاہو نے غزہ کے کئی علاقوں میں فوجی موجودگی پر اصرار جاری رکھا۔ تو ناظرین گرامی، ایک طرف صہیونی درندوں کی جو ہے تباہی تو ہے، وہ جہنم حاصل ہو رہے ہیں، مجاہدین پوری طرح سے لوہا لے کر کے ان کو مسلسل مار رہے ہیں، لیکن اسی کے درمیان میں یہ ظالم دہشت صہیونی درندے اسرائیلی جو پوری طرح سے جو ہے اس وقت غزہ پر کنٹرول کرنے کے الگ الگ طرح کے حربے استعمال کر رہے ہیں، لیکن وہ جس طرح کی بھی کوششیں کر رہے ہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنی ناپاک سازشوں میں کامیاب نہیں ہوں گے، اس لیے کہ اس وقت مجاہدین جس طرح سے یہاں پر ان کو جو ہے جہنم حاصل کر رہے ہیں، اس سے یہی محسوس ہو سکتا ہے کہ وہ کوشش تو کر رہے ہیں لیکن وہ پوری طرح سے کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ تو ناظرین گرامی، ہارٹس اخبار کے ذریعے سے ملی ہوئی یہ کچھ لمبی تفصیلات ایک ہی وقت آپ کے سامنے ساری فراہم کرنی تھی، اس وجہ سے ایک ہی فریم ٹائم میں اس کو میں نے لیا ہے۔ آپ اس کو دیکھیں، مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو۔